آج ہم میتھیو آرنلڈ کی تنقیدی نظریات کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میتھیو آرنلڈ 19ویں صدی کا ایک اہم نقاد ہے جس نے انگریزی تنقید کو ایک قوت اور طاقت عطا کی۔ میتھیو آرنلڈ جس دور میں اپنے نظریات اور خیالات کا اظہار کر رہا تھا، اس دور میں رومانوی تحریک اپنے زوروں پر موجود تھی، اور خاص طور پر والٹر پیٹر کے نظریات اپنی جگہ بنا چکے تھے۔ والٹر پیٹر کے خیال کے مطابق وہ فن پارہ زیادہ خوبصورت اور اچھا ہوتا ہے جو قاری کو فرحت بخش اور مسرت بخش جذبات سے معمور کر دے۔ لیکن میتھیو آرنلڈ نے محض فرحت یا مسرت کو بنیاد نہیں بنایا، اس نے ادب کا تعلق زندگی کے ساتھ اور ثقافت کے ساتھ جوڑنے کی کوشش کی ہے، اور ادب کی اور تنقید کے دائرے کو وسیع کرتے ہوئے اسے نقد حیات کا نام دیا ہے۔ اس نے اپنے مضامین میں اور اپنے لیکچرز میں تنقید کے یا ادب کے کئی پہلوؤں کو زیر بحث لایا۔ اس میں خاص طور پر غیر جانبداری یا ڈس انٹرسٹڈنس کا نظریہ بڑا اہم ہے۔ اس کے علاوہ اس نے شاعری کے 3 جائزے یعنی 3 ایسٹیمیٹس آف پوئٹری، ہائی سیریسنس، اور جب شاعری کو کلچر کے ساتھ جوڑا تو سویٹنس اور لائٹنس کی اس نے بات کی ہے۔ وہ اعلیٰ متانت یا ہائی سیریسنس کو بہت اہم خیال کرتا ہے، اور اس کی بنیاد پر وہ کئی اہم شعراء کو اس لیے رد کر دیتا ہے کہ ان کے ہاں ہائی سیریسنس کا ایلیمنٹ یا عنصر موجود نہیں ہے۔ اس حوالے سے چاسر، برنز، ڈرائیڈن، الیگزینڈر پوپ اور شیلے کو وہ اچھا شاعر خیال نہیں کرتا، اس لیے کہ ان کے ہاں ہائی سیریسنس یا اعلیٰ متانت موجود نہیں ہے۔ حتیٰ کہ وہ شیکسپیئر کے بارے میں بھی یہ خیال ظاہر کرتا ہے کہ اس کا زیادہ زور کمپوزیشن کے بجائے ایکسپریشنز پر زیادہ رہا ہے۔ وہ جن شعراء کو زیادہ پسند کرتا ہے ان میں متقدمین میں جو یونانی شاعر ہیں ان میں ہومر اور سوفوکلیس کو بہت پسند کرتا ہے۔ متوسطین میں وہ ملٹن اور ملٹن کو زیادہ پسند کرتا ہے، جبکہ آخری دور کے شعراء میں گوئٹے اور ورڈزورتھ کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے، اس لیے کہ ان کے ہاں اعلیٰ متانت یا ہائی سیریسنس کا جذبہ موجود ہے۔ ایک نقاد کے حوالے سے اگر ہم غور کریں تو میتھیو آرنلڈ نے بہت سارے اپنے بعد میں آنے والے ناقدین کو متاثر کیا ہے۔ اس میں ایرون بیبٹ، ٹی ایس ایلیٹ، ایف آر لیوس اور لیونل ٹریلنگ کے نام خاص طور پر نمایاں ہیں۔ میتھیو آرنلڈ کہ آج ہم جس تنقید کے پہلو پر گفتگو کریں گے اس میں غیر جانبداری اور 3 ایسٹیمیٹس آف پوئٹری یعنی شاعری کے 3 جائزے اور ٹچ سٹون آف پوئٹری یعنی شاعری کی کسوٹی کے کیا ہے اور اس کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ یہ وہ نکات ہیں یا وہ خیالات ہیں جو اس کے مضمون شاعری کا مطالعہ یعنی اسٹڈی آف پوئٹری اور دا فنکشن آف کریٹیسزم جو اس کا ایک اور مضمون ہے اس میں بیان کیے گئے ہیں۔ ہم پہلے بات کرتے ہیں غیر جانبداری کی۔ سب سے زیادہ جس چیز پر میتھیو آرنلڈ نے زور دیا ہے وہ غیر جانبداری یا تعصب سے پاکیزگی ہے۔ اس کے نزدیک غیر جانبداری کیا ہے؟ ایک ایسی انسان کی ذہنی صلاحیت کہ جو آزاد فکری پر مبنی ہو، وہ کسی بھی طرح کی سیاسی، ثقافتی، سماجی یا مذہبی تعصب کا یا جانبداری کا شکار نہ ہو۔ جب آپ فکری آزادی اور آزاد ذہن سے کسی چیز کو پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو آپ درست نتائج تک
آپ حقیقت تک رسائی حاصل کر لیتے ہیں۔ میتھیو آرنلڈ بھی صداقت تک رسائی حاصل کرنے کی کوشش میں ہمیں مگن نظر آتا ہے، اور دوسرے ناقدین کو بھی یہی سجیسٹ کرتا ہے، یہ تجویز دیتا ہے کہ وہ صداقت کی تلاش کریں، اور صداقت کی تلاش اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے کہ آپ ان چھوٹے چھوٹے دائروں سے جو مذہبی ہیں، جو لسانی ہیں، جو علاقائی ہیں، یا اس قبیل کے دیگر ایسے دائرے یا تعصبات ہیں جو انسان کو حقیقت تک رسائی میں مزاحم ہیں، ان سے بالا تر ہو کر ایک نقاد کو، ایک تخلیق کار کو سوچنا چاہیے۔ اس حوالے سے اس نے بہت سارے اپنے مضامین میں ان چیزوں کا ذکر کیا ہے، مثلا دا ایسے آن کریٹیسزم کے مقدمے میں بھی، پھر اسی طرح اس کا ایک مضمون ہے این ایسے آن ہائن۔ این ایسے آن ہائن میں وہ اس بات پر کھل کر گفتگو کرتا ہے کہ ایسا شخص جو کسی بھی مذہبی یا سیاسی نظریے کے ساتھ اس طرح والہانہ طور پر وابستہ ہو کہ اس کی اندھا دھند تقلید کرنے لگے، اور اپنی دلیل کی اور استدلال کی صحت کو اپنے نظریے کے مطابق پرکھنے کی کوشش کرے، اور اسی کو ہی وہ اپنی دلیل کی صحت خیال کرنے لگے، تو اس سے بڑا کوئی جاہل، گنوار اور ناشائستہ شخص کوئی نہیں ہے، وہ اس کو درست خیال نہیں کرتا۔ اسی طرح دا فنکشن آف کریٹیسزم ایٹ دا پریزنٹ ٹائم کے اندر بھی وہ صداقت پر زور دیتا ہے، اور کسی ذاتی پسند اور ناپسند کی بنیاد پر کیے گئے فیصلے کو وہ رد کرتا ہے، اور وہ کہتا ہے کہ ایک نقاد یا ایک تخلیق کار جب صداقت کی تلاش میں ہوتا ہے تو وہ اپنی ذات سے بالا تر ہو کر اور اپنے احساس سے بالا تر ہو کر چیزوں کو پرکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس طرح وہ ڈس انٹرسٹڈنس یا غیر جانبداری اور بے تعصبی کی بات کرتا ہے، اور اپنے مضامین میں انگریزی تنقید کا مطالعہ کرتے ہوئے اس بات کی نشاندہی بھی کرتا ہے کہ انگلستان کی تنقید اور اس کا ادب بد نظمی اور انتشار کا شکار ہے۔ اس نے فرانسیسی ادب کے ساتھ موازنہ کرتے ہوئے یہ خیال ظاہر کیا ہے کہ ان کے ہاں اسلوب کی یکسانیت اور خیال کی ہم آہنگی موجود ہے، یہی چیز جو ہے وہ ہمیں انگریزی ادب کے اندر بھی چاہیے، اور ایک نقاد کو لکھتے ہوئے صرف اپنے ملک کے ادب کا خیال نہیں رکھنا چاہیے، بلکہ اس کی نظر پورے یورپ کے ادب پر ہونی چاہیے۔ اس طرح سے وہ اپنے آپ کو نہ صرف اپنے آپ کو بلکہ اپنی ذہنی صلاحیتوں کو بڑھا سکتا ہے، اس کا دائرہ وسیع کر سکتا ہے، اور ایک بہتر نتیجے اور ایک بہتر فیصلے تک پہنچ سکتا ہے، ورنہ وہ تعصبات کا شکار ہو کر غلط فیصلے کرے گا۔ اپنے انہی مضامین کے اندر خاص طور پر شاعری کا مطالعہ میں اس نے 3 ایسٹیمیٹس آف پوئٹری یعنی شاعری کے 3 جائزے لینے کی کوشش کی ہے۔ پہلا جائزہ جس کو ہسٹوریکل ایسٹیمیٹ کا نام دیا جا سکتا ہے، اس کے حوالے سے گفتگو کرتے ہوئے کہتا ہے کہ کسی بھی علاقے یا ثقافت یا ملک کے ادب کو ہم اس کی زبان کی بنیاد پر، ہم افکار کی بنیاد پر، اور ہم اس کے ارتقاء یا روایت کی بنیاد پر ہم اس کے ادب کو پرکھ سکتے ہیں۔ جب ہم کسی بھی زبان یا ملک یا ادب کے ارتقاء کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں بہت سارے شعراء ایسے ہوتے ہیں جو اپنے زمانے میں بہت مشہور اور معروف رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی شہرت اور ان کا مشہور ہونا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ بڑے شاعر ہیں۔ بہت سارے ایسے ناقدین ہیں جو روایت کے مطالعے میں ایسے شعراء کو ایک ایسی مسند پہ بٹھا دیتے ہیں جس کے وہ حقدار نہیں ہیں، جس کا وہ استحقاق نہیں رکھتے ہوتے، اور ماضی میں معروف یا مشہور ہونے کی وجہ سے ان کو زیادہ اہم خیال کر لیا جاتا ہے۔ یوں ایک ناقد تاریخی مغالطے کا شکار ہوتا ہے اور ان کو ایک ایسا بت بنا دیتا ہے کہ جس کی خامیاں اور کمزوریاں اور کجیاں اور بے اعتدالیاں نظر انداز ہو جاتی ہیں،
اور ان کے وہ حصے یا وہ چیزیں زیادہ نمایاں طور پر پیش کر دی جاتی ہیں جس کا وہ استحقاق نہیں رکھتے۔ اس ساری چیز کو وہ ہسٹوریکل ایسٹیمیٹ یا تاریخی مغالطے سے منسوب کرتا ہے۔ کسی بھی شخصیت کے گرد موجود عظمت کا حالہ تخلیق کرنا میتھیو آرنلڈ کے نزدیک بالکل ایسے ہی ہے جیسے کسی تاریخی شواہد کی تلاش میں تاریکی کا بادل چھایا ہوا ہو۔ یہ وہ نظریہ تھا جس کو اس نے اپنی شاعری کے مضمون دا اسٹڈی آف پوئٹری میں رد کرنے کی کوشش کی ہے۔ اسی طرح دوسرا جائزہ ہے پرسنل ایسٹیمیٹس، یا جس کو ہم شخصی مغالطے سے بھی منسوب کر سکتے ہیں۔ میتھیو آرنلڈ کے خیال کے مطابق جب ہم اپنے ہم عصر شعراء کی تخلیقات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پر ہم ذاتی پسند اور ناپسند کا شکار ہو جاتے ہیں۔ کوئی شاعر ہمیں اگر ذاتی طور پر اچھا لگتا ہے تو اس کو ہم بڑھا چڑھا کر اور مبالغہ آمیز انداز میں دوسروں کے سامنے پیش کرتے ہیں جس کا وہ حقدار نہیں ہوتا۔ اسی طرح اگر ہم کسی کو ناپسند کرتے ہیں تو اس کی خوبیوں کی بجائے اس کی خامیوں کو بھی نمایاں کرنے کی کوشش کی جاتی ہے جو کہ تنقید کے لیے درست نہیں ہے۔ اس طرح کے مسئلے کو یا اس طرح کا جو پیچیدگی ہے اس کو میتھیو آرنلڈ پرسنل ایسٹیمیٹس یا شخصی مغالطے سے منسوب کرتا ہے۔ تیسرا ریئل ایسٹیمیٹس ہیں۔ کسی بھی شاعری کو پرکھنے کے لیے ریئل ایسٹیمیٹ سے مراد کسی بھی شاعری کا حقیقی جائزہ ہے کہ ہم کسی بھی شاعر کو اس کے استحقاق جتنا اس کا استحقاق ہے اس کے مطابق اس کو مقام اور مرتبہ اور اہمیت بخشیں تو وہ حقیقی جائزہ کہلائے گا۔ اس ضمن میں ایک نقاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس کی شاعری کے حقیقی جوہر کو تلاش کرے، اس کو نمایاں کرے اور اس سے لطف اندوز ہونے کی کوشش کرے۔ ایک قاری یا ایک نقاد اپنی گہری بصیرت کی بنیاد پر تمام تر تعصبات سے بالا تر ہوتے ہوئے غیر جانبدار یا عدم جذباتی وابستگی کا اظہار کرتے ہوئے ہی کسی فن پارے یا کسی بھی شاعر یا تخلیقار کی تخلیقات کا حقیقی جائزہ لے سکتا ہے یا ریئل ایسٹیمیٹ لے سکتا ہے۔ اس ضمن میں اس نے ٹچ سٹون آف پوئٹری یعنی شاعری کی کسوٹی پر بھی گفتگو کی ہے۔ شاعری کو پرکھنے کے لیے جو اس نے طریقہ کار بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ایک نقاد کو اپنے سے پہلے موجود کاملین فن کے نمونوں کو ذہن میں رکھنا چاہیے اور ان نمونوں کی بنیاد پر نئے شعراء کی شاعری کو پرکھنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اپنے سے پہلے موجود شعراء کے اقتباسات اور چھوٹے چھوٹے جملے اسے ازبر ہونے چاہیے تاکہ اس کا موازنہ نئے شعراء کے ساتھ کر سکیں اور ان کے درمیان جو فرق اور تضادات اور مماثلتیں ہیں ان کو نمایاں کرے اور اس کی بنیاد پر شاعری کے غلط یا صحیح یا اعلیٰ یا عمدہ یا خوبصورت یا بدتر ہونے کا فیصلہ کرتا ہے۔ اب ہم وہ اقتباسات یا وہ جملے جو کاملین فن کے ہاں یا کلاسک لٹریچر یا ادب لکھنے والوں کے ہاں موجود ہوتے ہیں وہ کون سے اقتباسات ہو سکتے ہیں؟ میتھیو آرنلڈ کے نزدیک وہ اقتباسات یا وہ اجزاء ہوتے ہیں کسی بھی فن پارے یا شاعری کے جو قاری کی توجہ کو اپنی طرف مبذول کرتے ہیں اور اس کی بنیاد مواد، ہیئت، اسلوب یا اس کی پریزنٹیشن یا پیشکش ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ اپنی توجہ یا قاری کی توجہ اپنی طرف مبذول کروا لیتے ہیں اور اس کی بنیاد پر وہ اعلیٰ اور عمدہ نمونے خیال کیے جاتے ہیں۔ اب ایسے اقتباسات کی بنیاد پر ہم نئے جو لکھنے والے ہیں یا ہمارے ہم عصر تخلیق کار ہیں ان کی شاعری کو پرکھا جا سکتا ہے اور یہ چیزیں ایک ٹچ سٹون کے طور پر کام کرتی ہیں۔ اسی لیے میتھیو آرنلڈ کے اس نظریے کو ٹچ سٹون آف پوئٹری سے بھی منسوب کیا جاتا ہے۔ آج ہم نے میتھیو آرنلڈ کے غیر جانبداری کے نظریے یا بے تعصبی اور عدم جذباتی وابستگی کی جو وہ بات کرتا ہے
उस पर गुफ्तगू की। फिर इसके अलावा शायरी के 3 जायज़े यानी 3 एस्टीमेट्स ऑफ पोइट्री और टच स्टोन ऑफ पोइट्री यानी शायरी की कसौटी, किस बुनियाद पर हम शायरी को परख सकते हैं और एक बेहतर फैसले तक जा सकते हैं, इस पर गुफ्तगू की। अगली किसी वीडियो में हम मैथ्यू आर्नल्ड के हाई सीरियसनेस और शायरी और कल्चर के दरमियान जो अदब का ताल्लुक़ है उस पर गुफ्तगू करेंगे, जिसमें वो हाई सीरियसनेस और स्वीटनेस और लाइटनेस की बात करता है। आज के लिए इतना काफ़ी है। आपका बहुत शुक्रिया।